میں اس پریس کانفرنس میں آمد پر آپ تمام صحافی حضرات، جو میڈیا کے نمائندے ہیں، کیمرہ مین، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنی جانب سے قائد تحریک الطاف حسین کی جانب سے اور اراکین رابطہ کمیٹی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ پریس کانفرنس کا مقصد آپ سب کے علم میں یقیناً ہے کہ میں ابھی کل رات ہی امریکہ سے واپس پہنچا ہوں، اور وہاں میری اراکین کانگریس اور مختلف جو حکام ہیں امریکی، ان سے جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے، اور خاصی زیادہ پریشانی ہے۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں میں شروع میں اس طرح کہوں گا، جو آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس سنی ہوگی۔ میں یہ کہوں گا کہ اس کو لگتی ہے گولی کی طرح میری باتیں، اس کو لگتی ہیں گولی کی طرح میری باتیں، اس کا مطلب ہے کہ میرا نشانہ اچھا ہے۔ تو جو کچھ کہا گیا ہے، جس طرح بل بلا کر کچھ لوگ اپنے اپنے دلوں سے باہر نکلے ہیں، جس طرح آج رونا گانا کیا گیا ہے، کل بیان کے ذریعے، آج پریس کانفرنس کے ذریعے، تو اسے صاف ظاہر ہے کہ ٹھیک ٹھاک نشانہ لگا ہے، اور اس پہ ہم سب کو بجا طور پر خوشی ہے، کیونکہ ہم اپنی لاشیں اٹھاتے رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کا ہمیشہ مسلسل ہمارا ایک نوحہ ہے، وہ جاری رہا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹھیک ٹھیک کر کے نشانے لگائے جائیں۔ بڑی قربانیاں دی ہیں ہماری قوم نے، اس کے نوجوانوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے، اب سے نہیں بلکہ پاکستان کے قیام سے پہلے سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ منزل کی جانب جو سفر شروع ہوا تھا پاکستان کے قیام سے پہلے، وہ منزل ابھی تک ہمیں ملی نہیں، لیکن ہمارا سفر جاری ہے۔ پاکستان ضرور 47 میں بن گیا، لیکن اس کے بارے میں یہی ہے جو ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ نارنگی سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کہا گیا ہے کہ میں نے پاکستان مخالف یا پاکستان دشمن جو لابی ہے ان سے ملاقاتیں کی، امریکی حکام سے۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ جن لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں وہ امریکی حکومت کا حصہ ہیں یا امریکی کانگریس کا حصہ ہیں، اور سینیٹر جان مکین سے میری ملاقات کو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان دشمنی کے مترادف ہے، تو سینیٹر جان مکین سے ملاقاتوں کی تصویریں جو ہمارے سابق آرمی سربراہ جناب راحیل شریف، ان کی ملاقاتیں، ان کی تصویریں گزشتہ سال جب وہ جولائی میں تشریف لائے تھے، اور بڑی منت سماجت کر کے ان کو بلایا گیا تھا، تو باقاعدہ ان کو پروٹوکول دے کے میں نے تو اب ملاقات کی ہے۔ اگر سینیٹر جان مکین پاکستان کے دشمن ہیں تو پہلا سوال جنرل راحیل شریف سے پوچھا جائے، ان کو سعودی عرب سے طلب کیا جائے، ان کی GID بنائی جائے، اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس کے کہنے پر سینیٹر جان مکین سے ملاقات کی اور کیا ڈسکس کیا آپ نے۔ پھر المیہ یہ ہے کہ آج وہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی ثبوت کے بغیر بات نہیں کرتے۔ کہا جا رہا ہے کہ میں نے امریکہ میں ملاقاتیں کر کے ملک دشمنوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار الزام لگا رہے ہیں، تو دیکھ لیجیے یہ افواج پاکستان کے کوئی سرکردہ افسران نہیں ہے، پاکستان کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر فاروق ستار کی یادداشت سے یہ محو ہو گیا ہو، یا جو اسکرپٹ دیا گیا اس کے لکھنے والے ان تمام چیزوں سے شاید باخبر نہیں ہو، تو ہم ذرا ان کی میموری کو جاگ کر دیں کہ یہ رچرڈ ہالبروک، ان سے ملاقات کی تصویریں ہیں، دیکھ لیجیے اس کو۔ یہ
لیکن جیسا کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ یہ شاید حلال ملاقات تھی. یہ بھی دیکھ لیجیے, یہ فوٹو شاپ نہیں ہے, یہ بھی دیکھ لیجیے. رچرڈ ہال گروپ کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ لیجیے, رچرڈ آرمیٹیج. ہم پئیں تو حرام, آپ پئیں تو حلال. اور یہ بھی دیکھ لیجیے سینیٹر جان مکین سے ملاقات میں. یہ ہماری ملاقات حرام, ملک دشمنی, انڈین لابی, اسرائیلی لابی, افغانی لابی, چائنا لابی, جاپانی لابی, مارشل لابی, اور یہ جنرل راحیل شریف ملاقات کر لیں تو یہ کون سی لابی ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں آپ ڈیل کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کو آپ رٹے رٹائے سبق سکھاتے ہیں, لوگوں کو مار پیٹ کر کے, بلاگر سے غائب کر کے آپ جھوٹ بلوا لیں, آپ قصیدہ کروا لیں اپنے زرخری صحافیوں سے. ہم آپ کے غلام نہیں ہیں, نہ بنیں گے کبھی. یہ تھوڑا سا لائٹر سائڈ پہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کا اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اصل مسئلہ یہ ہے. یہ سارا پرابلم یہ ہے. ساری چیزیں یہاں سے ہل رہی ہیں, جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ یہاں سے لکھ کے انہیں بھیجا جا رہا ہے. اب جب یہاں سے جب چیز آ جاتی ہے تو اس کے بعد آدمی پھر کیا کلام کرے گا, کیا آرگومنٹ کرے گا. 7 گھنٹے اس دن 22 اگست اور 23 اگست کی درمیانی شب جو کچھ ہوا, اس کے بعد اس قسم کی مذائقہ خیز پریس کانفرنس کا ہی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو صرف ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے. میں اس پوائنٹ کی طرف بعد میں آؤں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ عوام سے خاص طور پہ کہ ان چیزوں کو جو ہمارے خلاف کہی جا رہی ہیں ان کو ایک لائٹر موڈ میں لیں, لائٹر سائڈ پہ لیں. کہ جب کراچی کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے, گٹر ابل رہے ہیں, ہم توقع کر رہے تھے کہ یہ اس پہ پریس کانفرنس کریں گے. پارا چنار میں جو فوج کے ایک افسر نے جو گولیاں چلائی ہیں, کیا نام ہے ان کا, کرنل عمر کے کہنے پہ, جن کو میں یہ کہوں گا کہ کرنل عمر اور جنرل ڈائر میں کوئی فرق نہیں. ہمیں کرنل عمر کو باضابطہ طور پر جنرل ڈائر کے نام سے یاد کرنا چاہیے کہ پاکستان کے بے گناہ عوام کو جس بے رحمی سے قتل کیا گیا پاکستان کی سرزمین پر, اس پر بات ہونی چاہیے تھی. بات ہونی چاہیے تھی آج جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک تھا, پارا چنار جہاں اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے اور ضرور اس پہ ہونی چاہیے تھی. ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے, وہ یہ ہے کہ کس طرح ہماری ملک کی پریمیئر ایجنسی کے سربراہ جنرل پاشا نے 2 پاکستانیوں کے قتل کے الزام میں گرفتار ریمنڈ ڈیوس جو کہ CIA کا ایجنٹ تھا, اس کو جنرل پاشا نے باقاعدہ ڈیل کر کے اس کو ریلیز کروایا اور پھر باقاعدہ کورٹ سے ڈائریکٹ جہاز میں بٹھا کر اس کو پاکستان سے نکال دیا گیا. جناب والا ہم پر الزام لگانے سے پہلے کہ ہم نے امریکہ سے ساز باز کی ہے, اگر آپ میں ہمت ہے تو ایک دھرنا اور ایک پریس کانفرنس کم از کم جنرل پاشا کے خلاف بھی کر دیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے جنرل پاشا کے نام لیا تو پھر ٹھاکر آئے گا. اب تو لوگ یہ کہتے ہیں پریس کانفرنس میں پیچھے باضابطہ طور پر PIB والوں کو ٹھاکر کی تصویر لگا لینی چاہیے. بے شک ٹھاکر اپنی جگہ نہ بھی ہو, لیکن علامت کے طور پہ تب ٹھاکر ہی ہے. اب میں یہ والا پوائنٹ میں ابھی ریز کرتا ہوں. میں یہ کہوں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مہاجروں کا رونا رویا. میں یہ کہتا ہوں آپ کو شرم آنی چاہیے. بغیرتی میں ماضی میں بھی کہہ چکا ہوں پریس کانفرنس میں, بغیرتی اور بزدلی اور بے شرمی کے بھی لیول ہوتے ہیں. آپ تمام لیول سے نیچے گر چکے ہیں. ہم نے مہاجروں کے حق کی بات اس لیے کی کہ آپ نہیں کر رہے. آپ نے ان لوگوں کو پناہ چھوڑ دیا جنہوں نے اپنے ووٹ دے کر, اپنی جانیں دے کر آپ کو اس مقام پر پہنچایا. اگر آپ مہاجروں کا مقدمہ پیش کر رہے ہوتے تو ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑتا جو ہم کر رہے ہیں.
ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے امریکی حکام سے، کانگریس کے لوگوں سے ملاقاتیں کیوں کی؟ تو میں پاکستانی عوام سے کہتا ہوں جناب والا کہ ملاقاتیں کرنے پر مجبور کس نے کیا ہمیں؟ جب 22 اگست کو الطاف بھائی نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تو اس کے بعد انہوں نے چند گھنٹوں بعد اس نعرے کے حوالے سے کھلی معذرت کی، نام لے لے کے جنرل راحیل شریف، جنرل رضوان اختر، کور کمانڈر نوید مختار، جنرل بلال اکبر، سب کے نام لیے اور کہا کہ میں ان سے، پوری پاکستانی قوم سے، وزیر اعظم، صدر، سب سے دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں، لیکن انتہائی رعونت کے ساتھ، ایروگنس کے ساتھ، زمینی خدا بن کے، فرعون بن کر سب نے اس معذرت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن پاکستان، اس کے عوام خاموش رہے۔ اس کے بعد اگلے دن صبح جب ڈاکٹر فاروق ستار اینڈ کمپنی نے قائد تحریک الطاف حسین سے لا تعلقی کا اعلان کیا، الطاف بھائی نے کہا کہ جائیے آپ کام کیجیے، اور ایک بار پھر ان سے معذرت کی جن جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی، ان کی معافی کو قبول نہیں کیا گیا۔ رعونت، زمین پر خدا بن گئے۔ پھر کہا گیا کہ ایم کیو ایم کے آئین سے ہم قائد تحریک الطاف حسین کا نام نکال رہے ہیں، اور جو سچ لندن سے کسی نے بولنے کی کوشش کی اس کو ایک ایک کر کے رابطہ کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ پھر قومی اسمبلی میں قائد تحریک الطاف حسین کے خلاف مذمتی قرارداد خود وہ لوگ لے کر آئے جو قائد تحریک الطاف حسین کے نام پر ووٹ لے کر اسمبلیوں میں پہنچے۔ اس کے بعد جب پاکستان میں آرمی چیف کی تبدیلی ہوتی ہے تو قائد تحریک الطاف، دیکھیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے، کہ قائد تحریک الطاف حسین نے نئے آرمی چیف کو ایک خط لکھا اور کہا کہ دیکھیں 3 سال سے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، آپ نے جو کچھ کہا، ہم نے جو کچھ کہا، ملک کے مفاد کی خاطر اس پہ مٹی ڈالتے ہیں، ایک لائن ڈرا کرتے ہیں، آگے کی جانب چلتے ہیں۔ کسی امریکی سے بات نہیں کی تھی، پاکستان کے آرمی چیف کو خط لکھا تھا، معذرت نامہ کسی امریکی کو نہیں بھیجا تھا، کسی ہندوستانی یا اسرائیلی کو نہیں بھیجا تھا، پاکستان کے حکمرانوں کو بھیجا تھا، اس کا بھی جواب نہیں۔ آرمی چیف نے ایکنالج کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، اور ظلم مسلسل جاری رہا، لوگ گرفتار ہوتے رہے، مسلسل ٹی وی پر یہ پریس ریلیز، ایم کیو ایم لندن کا اسلحہ برآمد، پانی کی ٹنکی سے توپیں نکلوا کے کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن کا اسلحہ برآمد، کوئی اور نہیں کر رہا، پاکستان کے مقتدر ادارے کر رہے ہیں۔ پھر سندھ اسمبلی میں ان لوگوں نے جن کو قائد تحریک الطاف حسین کے نام پر عوام نے سندھ اسمبلی کا رکن بنایا، انہوں نے سندھ اسمبلی میں یہ شرمناک قرارداد پیش کی کہ الطاف حسین کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کر کے ٹرائل کیا جائے اور انہیں پھانسی کی سزا دی جائے۔ پاکستان کے تمام ہی سیاستدانوں نے بڑی بڑی سخت باتیں کی ہیں اپنے اپنے وقت پر، جس کو جب کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی یا فوج کی کسی ایکشن پہ، سب نے فوج کو ہدف تنقید بنایا، ملک کے خلاف بھی باتیں کی لوگوں نے، لیکن کسی کی جماعت نے اس سے لا تعلقی اختیار نہیں کی۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے الطاف بھائی کے نام پر ووٹ لیے، انہوں نے قائد تحریک الطاف حسین کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے اور پھانسی کی سزا کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد اپنی معاذریت سے انکار کر دیا۔ جنرل راحیل شریف نے کہا تھا آفتاب احمد شہید کی شہادت پہ کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا، ان کا ٹرائل کیا جائے گا اور ان کو سامنے لایا جائے گا۔ ڈاکٹر فاروق ستار الطاف بھائی کی سے لا تعلقی کا اعلان کرنے میں تو بہت انہوں نے پھرتی دکھائی، لیکن کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا کسی فورم سے کہ آپ ان 400-600 لوگوں کو تو چھوڑ دیں جن کو رینجرز نے اغوا کر کے غائب کر دیا، شہید کر دیا، لیکن جس کے بارے میں خود آرمی چیف نے اعتراف کیا کہ اس بارے میں ٹرائل ہوگا۔ آرمی چیف ریٹائر ہو کے لاکھوں روپے کی نوکری لے کے سعودی عرب چلے گئے، فرقہ وارانہ فوج کی سربراہ بن گئے، اور آفتاب شہید کے قاتل آج تک آزاد ہیں۔ اب اگر یہ سارے معاملات آپ اٹھاتے نہیں ہیں،
ظلم کو ظلم کہنے پر تیار نہیں ہے. کراچی کا میئر کچرا اٹھانے کا مجاز نہیں. کراچی کے عوام 70% ٹیکس دینے کے باوجود بنیادی زندگی کی سہولیات سے محروم اور آپ آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. تو کسی کو تو سچ بولنا ہوگا. کہتے ہیں ہم گراؤنڈ پر ہیں. آپ گراؤنڈ پہ نہیں ہیں. آپ بار بار یہ قوم کو دھوکا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ گراؤنڈ پہ کھڑے نہیں, آپ سجدہ ریز ہیں. 22 اگست کے بعد سے آپ نے اپنی غیرت کا سودا کر لیا ہے. آپ نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا ہے. آپ جھوٹے ہیں, مکار ہیں, منافق ہیں, قوم فروش ہیں. جو راستہ آپ نے اختیار کیا وہ راستہ میرے سامنے بھی تھا, ان سب کے سامنے بھی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ لندن ٹولہ. ڈاکٹر فاروق ستار اب ابھی امریکہ آئے تھے. آج امریکہ آپ کو برا لگتا ہے, پاکستان کے اتنے محب وطن ہیں, آپ کی بیٹیاں شروع سے وہیں پڑھ رہی ہیں. پاکستان اتنا اچھا تو اپنی بیٹیوں کو وہیں پڑھوائیے. امریکہ اتنا خراب تو وہاں کیوں رکھا ہوا؟ بلائیں نا انہیں پاکستان, وہاں کیوں نہیں تعلیم دلوائی؟ کیا آپ امریکہ آنے کے بعد رک نہیں سکتے تھے وہاں؟ ہماری آواز میں آواز نہیں ملا سکتے تھے؟ اور اگر گراؤنڈ پہ آپ کھڑے ہو کے پروفیسر عارف کی طرح یا مومن خان مومن کی طرح گرفتار ہوتے تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے. لیکن قائد کے خلاف قرارداد آپ لے کر آئے, قوم کا آپ سودا کر لیں, ظلم کو ظلم نہ کہیں. آپ اسمبلیوں میں اپنی وزارتوں سے, اپنی اسمبلیوں کی رکنیت سے چمٹے رہیں, کارکن برباد ہوتا رہے. 40 سال کی محنت کو آپ تباہ برباد کر دیں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو کچھ کہا بھی نہ جائے. یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. کہتے ہیں کہ امریکہ جا کے پاکستان دشمن لابی سے بات کی گئی. میں پھر بتاؤں گا کہ قوم کو دھوکہ مت دے. گزشتہ سال اگست تک آپ بھی میرے ساتھ, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ یہ ملاقاتیں کی ہیں. 3-4 سال سے مسلسل ہماری ملاقاتیں چل رہی ہیں اور آپ منافقت کریں گے قوم سے. آپ نے آلریڈی جھوٹ بولا پچھلے سال اگست میں کہ آپ اور ہم ایسی درجنوں ملاقاتیں کر کے نہیں آئے کیا؟ یا اس سے پہلے, چاہے ہیریٹیج ہو, چاہے ہٹسن ہو, چاہے بروکنگز ہو, چاہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, کہ آپ اور ہم درجنوں دفعہ ان ملاقاتوں میں ساتھ نہیں گئے کیا؟ آپ کو یاد نہیں ہے آپ وہاں کیا باتیں کرتے تھے؟ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد آپ نے ٹھاکر کے ساتھ میٹنگ کر کے ساری اپنی سیاست کا جو ہے وہ جدوجہد کا جو ہے وہ دھارا ہی بدل دیا. لیکن اگر چند لوگوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری باقی قوم بھی بے ضمیر ہو جائے. ہم نے جو کچھ کیا ہے, جو کر رہے ہیں, جو کر رہیں گے, ہمیں کسی بات پہ شرمندگی نہیں ہے, ہم اسے اون کرتے ہیں. جب آپ پاکستان کے عدلیہ کا دروازہ ہم پر بند کریں گے, جب آرمی چیف ہماری نہیں سنے گا, جب پارلیمنٹ ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائے گی, جب وزیر اعظم ہماری فلائٹ پر آنکھیں بند کر لیں گے, جب میڈیا ہمارا صبح شام ٹرائل کرے گا MKM لندن, دہشت گرد, راء سے تعلقات, تو ہم کس سے انصاف مانگیں, کس سے فریاد کریں گے جا کے؟ آپ نے انصاف کے, فریاد کے سارے دروازے مہاجروں اور ان کی قیادت پر بند کر دیے ہیں. پچھلے 1 سال سے ہم اس پلیٹ فارم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہ کرو. تاریخ جب لکھی جائے گی تو الزام مجھ پر نہیں آئے گا, نہ الطاف بھائی پر آئے گا. الزام آئے گا جنرل راحیل شریف پر, جنرل رضوان اختر پر, نوید مختار پر, جنرل باجوہ پر, بلال اکبر پر, نواز شریف پر اور صدر ممنون حسین پر, اور جتنے بھی چیف جسٹسز ہیں جو اس پوزیشن میں تھے کہ ہمیں انصاف دے سکیں. ہمیں کسی نے آج تک انصاف نہیں دیا. سب کے سب ایک ہی گردان دہشت گرد ہیں, حق مانگنے پر دہشت گرد ہیں. پہاڑوں سے بلوچوں کو لیا, ان سے بات کر لو, فلاں سے بات کر لو, سب کچھ کر لو, لیکن مہاجروں ان کی قیادت سے بات نہیں کرو. انہیں PIB میں یا PSP میں بیٹھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو جو مہرے مل گئے ہیں وہ آج کچھ بھی کہہ لیں. پہلے جب MKM کے حوالے سے, الطاف کے حوالے سے شکایت ہوتی تھی تو پچھلی جو آرمی کی لیڈرشپ تھی اس میں ایک ٹویٹ آ جاتی تھی ISPR کی طرف سے
اب وہ پریکٹس بند ہو گئی، اب ڈاکٹر فاروق ستار سے پریس کانفرنس کرا دی جاتی ہے یا پی ایس وی سے کرا دی جاتی ہے. صرف چینل بدل گئے ہیں لیکن بات سب کچھ وہیں سے ہو رہی ہے اور کوئی اس صورتحال پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے ہمارے لیے راستہ بند کیا انصاف کا پاکستان میں، آپ نے عدلیہ کا راستہ روکا، آپ نے پارلیمنٹ سے روکا، آپ نے پرائم منسٹر کے لیول پہ راستہ روکا، آپ نے فوج کے لیول پہ راستہ روکا. ہم جیتے جاگتے لوگ ہیں جناب، ہم نے بھی تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. جب آپ راستے بند کر دیں گے تو سارا الزام آپ پر عائد ہونا چاہیے. ہاں ہم نے ملاقاتیں کی ہیں، ہماری اور بھی ملاقاتیں ہیں اور بھی ہوں گی. ہم نے کچھ چھپ کے ملاقاتیں نہیں کی ہیں، ہم نے پریس ریلیز جاری کیا ہے. اگر ہمیں کوئی سازش کرنی ہوتی تو ہم خود تصویریں اور ملاقاتوں کی خبریں شائع نہیں کرتے، جاری نہیں کرتے. آج کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ملاقات کر کے ملک دشمنی کی ہے. جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پر ڈیل کروا دی، کیا وہ ملک کے وفادار تھے کیا؟ یا ہم نے طے کر لیا کہ فوج کے جو اعلیٰ افسر ہیں جو چاہے کریں، وہ تمام تر قانون سے بالا تر. پاکستان کے آئین میں پھر یہ شامل کیا جائے اور تمام تر جو پاکستان کی قانون کی تعزیرات ہیں اس میں یہ پہلے میرا خیال ہے یہ پریمبل میں شامل کیا جائے کہ ان تمام قوانین کا اطلاع غریب پاکستانیوں پر ہوگا، مہاجروں پر ہوگا، غریب پنجابی پشتون بلوچ پر ہوگا، سندھی پر ہوگا. کیونکہ افواج پاکستان اس سے افواج پاکستان کے سرکردہ افسران، غریب سپاہی تو وہ آج بھی سفر کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. کبھی کسی نے، آپ کہتے ہیں ہم نے جا کے ملک کو بدنام کیا. جناب جس نے اسامہ بن لادن کو گیریزن سٹی میں پناہ دی، کیا وہ ملک کا وفادار تھا؟ جس نے پاکستان کو دنیا بھر کے دہشت گردوں کا مسکن بنا دیا، پناہ گاہ بنا دیا، کیا وہ پاکستان کے وفادار ہیں؟ جنہوں نے ملا عمر کو پاکستان میں پناہ دیے رکھی، وہ پاکستان کے وفادار ہیں؟ ملا منصور اختر کو جنہوں نے پاکستان میں پناہ دی، کیا وہ پاکستان کے وفادار ہیں؟ جنہوں نے غیر ملکی امداد لے کر پاکستان کی خارجہ پالیسی بنائی، کیا وہ پاکستان کے وفادار ہیں؟ جنہوں نے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کے اداروں کو ہم بدنام کر رہے ہیں. جناب قومی سلامتی کے ادارے جب آپ پر بنا کسی ثبوت کے الزام لگائیں گے کہ آپ جناپور بنا رہے ہیں تو کیا وہ اپنے وقار کا احترام کر رہے ہیں؟ قومی سلامتی کے ادارے جب بیرونی ممالک سے پیسہ اور امداد لے کر خارجہ پالیسی بنائیں گے تو کیا وہ ملک سے انصاف کر رہے ہیں؟ جب قومی سلامتی کے ادارے آدھا ملک گنوا دیں گے تو کیا وہ اپنے ادارے کے نام سے انصاف کر رہے ہیں؟ جب قومی سلامتی کے ادارے کبھی IJI بنائیں گے، کبھی PTI بنائیں گے، جب وہ دھرنے کرائیں گے تو کیا وہ اپنے نام کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی سلامتی کے ادارے PSP کو جس طرح آج آپ سب گوائیں کہ 1.5 سال سے ہم سب اس بات پہ چیخ رہے ہیں، پاک سر زمین پارٹی کے نام پہ جو ٹولہ بنایا گیا، فوج کے باوردی افسران اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ آنکھیں بند کر لیں لیکن ساری دنیا آنکھیں بند نہیں کر سکتی. کھلم کھلا سرپرستی کی جا رہی ہے، پیسہ دیا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کر کے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو جوائن کر لیں. کیا یہ قومی سلامتی کے اداروں کا کام ہے؟ جب قومی سلامتی کے ادارے خود کیچڑ میں بیٹھ جائیں اور کیچڑ سے کھیلیں تو پھر یہ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کا دامن صاف رہے گا اور پاک رہے گا؟ کبھی تو ٹرائل اس بات پر ہونا چاہیے، کبھی تو خدا کا خوف کرے، اس بات پر بھی غور کریں کہ قومی سلامتی کے ادارے خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں. سیاست میں وہ ٹانگ اڑاتے ہیں، میڈیا کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، سیمنٹ وہ بیچ رہے ہیں، زمینیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. ڈرگز، میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو ہم نے لاسٹ پریس کانفرنس میں آپ کو پیش بھی کیا تھا، ڈرگز کا کام وہاں سے ہو رہا ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ اور پھر مزے کا خیز بات یہ ہے کہ کوئی کچھ ان کے خلاف بولے نہیں.
کیونکہ وہ قومی سلامتی کے ادارے ہیں. یعنی اس سے بڑا ڈرامہ کیا ہوگا؟ اور پھر پاکستان میں آپ اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے. اور جب پاکستان میں سارے راستے بند کر دیں اور کہیں اور بات کریں, خود پاکستان کے لیے پیسہ مانگنا ہو, سب پہنچ جائیں, بھیک مانگے امریکہ سے, ہم انصاف مانگنے کی بات بھی نہیں کریں. میں پھر یہ کہوں گا, ہمارے بزرگوں نے جو ڈاکٹر فاروق ستار نے بات کہی, ہمیں بتانے کی لیسن ضرورت نہیں ہے. نہ آپ نے MQM بنائی ہے, نہ MQM پر آپ کا کوئی حق ہے. MQM قائد تحریک الطاف حسین نے بنائی ہے. قائد اس تحریک کے کل بھی وہ تھے, آج بھی ہیں اور ہمیشہ وہی رہیں گے قائد. ان کے علاوہ اس MQM پر کسی کا حق نہیں. یہ چائنا کٹنگ آپ وہاں کر لیں, یہ چائنا کٹنگ MQM میں آپ کو کرنے کی ہم اجازت کسی قیمت پر نہیں دیں گے. یہ مینڈیٹ, اگر آپ کو اتنا ہی زوم ہے, الیکشن لڑیں اور مینڈیٹ لے کر آئیں. یہ کہنا کہ یہ میرے نمائندے بیٹھے ہیں, شرم آنی چاہیے. یعنی استعفیٰ دے کر دوبارہ الیکشن لڑنے کی ہمت نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے نمائندے ہیں. کہاں سے آپ کے نمائندے ہو گئے؟ آپ الیکشن لڑ کے دکھائیں تو. آپ جنہوں نے آپ کو آج کی پریس کانفرنس کا اسکرپٹ دیا ہے, ان سے کہیں کہ الطاف بھائی کو پولیٹیکل فریڈم دیں, الیکشن لڑنے دیں, سامنے آ جائیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کبھی اس بات پر تو کبھی نہیں ہوا کہ آفتاب شہید کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر بات کریں. کوٹا سسٹم آج تک نافذ, ظلم بربریت ہمارے ساتھ, لوگ ہمارے مسنگ, لوگ ہمارے جیلوں میں چھوٹے چھوٹے اختیارات کے لیے جو ہے وہ خوشامدیں کرنا پڑتی ہیں وزیر اعلیٰ سے. اس پر بات کرنے کے بجائے ساری توبہ کرو الطاف بھائی کی جانب اور MQM رابطہ کمیٹی کی جانب. آپ کو پون بنا دیا ہے, مہرا بنا دیا ہے. آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کس طرح آپ کو بے ضمیر اور ذلیل کیا جا رہا ہے. خدا را کچھ تو عوام کے اعتماد کی لاج رکھیے. لعنت بھیجیے اس بغیرتی کی زندگی پر. آپ کے پاس تو ویزا ہے, آپ تو دوبارہ جا کے سیاسی پناہ لے سکتے ہیں. ہمارے پاس بھی آپشن ہے, ہم بھی ٹھاکر سے ڈیل کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کریں گے. ٹھاکر آپ کو ہی مبارک. یہ بغیرتی کے آپشن سب کے پاس موجود ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا, گراؤنڈ پہ لیٹنے کا آپشن سب کے پاس موجود ہے, لیکن یہ آپشن آپ ہی کو مبارک. یہ مت کہیے کہ آپ گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں. گراؤنڈ پہ کھڑے پروفیسر حسن ظفر آ رہے, مومن خان مومن, اور وہ لوگ جو آج جیلوں میں ہیں یا روپوش ہیں, جو آج بھی سب کچھ کرنے کے باوجود الطاف بھائی اپنے حق کے لیے نعرے لگا رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اور آپ لوگ انہی کی مخبریاں کر رہے ہیں. اتنے آپ ظرف اور ضمیر سے عادی ہو چکے ہیں, اتنے مہاجر دشمنی میں اندھے ہو چکے ہیں, اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کے لیے, اپنی آزادیوں کو, اپنی عیاشیوں کو یقینی بنانے کے لیے پوری قوم کا سودا کر رہے ہیں. یہ سودا گری, یہ بے ضمیری, یہ ضمیر فروشی آپ کو مبارک. ہم اس کا نہ پاڑتے ہیں نہ ہوں گے. قوم آج بھی, کل بھی الطاف بھائی کے ساتھ تھی, آج بھی الطاف بھائی کے ساتھ, اور انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ہمیشہ الطاف بھائی کے ساتھ رہی. جو لوگ الطاف بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سب سلام تحسین کے مستحق ہیں. ہم آپ سب ایک کشتی کے سوار ہیں. آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کو ہم سلام تحسین پیش کرتے ہیں, اور بخدا یہ آپ لوگوں کی وفاداری ہے, یہ وفادار ساتھیوں کا حوصلہ ہے, جس کی بنیاد پر ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے اور ہم اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ لوگ الطاف بھائی کے پیغامات پر رسپونڈ کر رہے ہیں. میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ, یہ مصطفیٰ بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, میں اس کو ضرور سامنے لاؤں گا, کہ الطاف بھائی کو ملک دشمنی کے الزامات سارے لگا رہے ہیں, لیکن جب آپریشن ضرب عزب شروع ہوا تھا تو اس وقت قائد تحریک الطاف حسین ہی پاکستان کے وہ واحد سیاسی رہنما تھے
جنہوں نے ملین مارچ کا اعلان کیا، کراچی میں لاکھوں لوگوں نے فوج کی حمایت میں ریلی نکالی اور انکنڈیشنلی سپورٹ کیا، اور الطاف بھائی نے یہاں لندن میں کھڑے ہو کر فوج کو سلوٹ کیا تھا. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2014 کی بات ہے، کوئی 50 سال نہیں گزرے. 11 مارچ 2015 کو جب 9/0 پر چھاپا مارا گیا اور اس کے بعد الطاف بھائی کے خطابات پر پابندی لگائی گئی، تو سلیم صافی نے الطاف بھائی کا انٹرویو کیا. اس کے فوری بعد کہا کہ آپ کے حوالے سے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، آپ کا فوج کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ تو الطاف بھائی نے باقاعدہ ایک قومی ترانہ گایا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور بار بار یہ کہا کہ دیکھیں مفاہمت سے راستہ نکالیں، میں ملک کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتا. لیکن جیسے میں نے بار بار کہا نا کہ رعونت اتنی زیادہ زمین پر خدا، جیسے بنگالیوں کے ساتھ بنگالی حق مانگ رہے تھے، یہ بنگالی عورتوں کو ریپ کر رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے رعونت کے ساتھ کہ ہمارے ہاتھ میں گن ہے، ہم جو چاہیں کر لیں. جناب آپ کے پاس جو گنیں ہیں یا نیوکلیر جو آپ کے پاس پائل ہے، اگر اس کو آپ 100 سال تک اس میں اضافہ کرتے رہیں گے تب بھی اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا سوویت یونین کے پاس تھا. وہ سپر پاور تھا، سارا نیوکلیر پائل، سارے ہتھیار دھرے کے دھرے رہ گئے، سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. عوامی طاقت کے آگے کسی کی کوئی طاقت نہیں، خدا کی طاقت کے آگے کوئی اور خدا نہیں بن سکتا. انسانی طاقت کو جس نے جس دور میں انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اس نے سوائے خاک چاٹنے کے کچھ نہیں کیا. آج اگر ہمیں انٹرنیشنل فورمز پر اپنا مقدمہ اٹھانا پڑ رہا ہے، اگر عادل بھائی کو جنیوا میں اسپیچ کرنی پڑ رہی ہے اور ہم مزید اسپیچز کریں گے، میں بتا رہا ہوں ہم ہر فورم پر جائیں گے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. ہر فورم پر ہم اپنی آواز اٹھائیں گے. جو ہمارا مقدمہ ہے اس سے ہم 1 انچ دستبردار نہیں ہوں گے. ہمیں ہمارا حق چاہیے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ ہم پاکستان مرد آباد نہیں کہیں گے، لیکن میں ذاتی حیثیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک مہاجروں کو ان کا حق نہیں ملے گا ہم پاکستان زندہ باد بھی نہیں کہیں گے. جب تک مہاجروں کو ان کا حق نہیں ملے گا. میں اچکزئی صاحب کو اس بات پہ سلوٹ کرتا ہوں جو انہوں نے بات کہی تھی. میں یہ کہتا ہوں جب تک مہاجروں کو پاکستان میں برابر کے جائز حقوق، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی سے زیادہ، جائز حق نہیں دیے جائیں گے، برابر کا شہری تسلیم نہیں کیا جائے گا، جو مہاجر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے گا وہ بے غیرت ہوگا، بے ضمیر ہوگا، قوم دشمن ہوگا. ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا اس لیے کہ انہیں ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے خطہ مل جائے. اس میں لفظ پاکستان جو ایک ناؤن، ایک کے طور پہ، ایک نام کے طور پہ، علامت کے طور پہ تو بعد میں، اصل تو پہلے وہ ایک خاکہ تھا نا کہ ہمیں خطہ چاہیے. وہ خطہ ہمیں نہیں ملا. ہمارا خواب تو آج تک انفلفلڈ ہے. ہمیں ہمارا اصل پاکستان وہ ہوگا جس میں ہمیں برابر کا حق ملے گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت ہے سوائے تقویٰ کی. لیکن جب ہم سے فوج میں انٹرویو کے وقت ہم سے ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب ہمیں بیوروکریسی سے نکالا جائے گا، جب ہمیں رینجرز میں شامل ہونے کے قابل نہیں سمجھا جائے گا، جب کوٹا سسٹم لگا کر ہم پر تعلیم اور ملازمتوں کے دروازے بند کیے جائیں گے، تو آپ اللہ کے اور اس کے نبی کے اور جتنے بھی انسانی حقوق کے چارٹر ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ریاست ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتی ہے بٹوین دوز ہو گورن اینڈ دوز ہو آر گورنڈ، یعنی حکمرانوں اور عوام کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتی ہے. آپ کوئی بھی سوشل جو بھی عمرانیات کی جتنی بھی آپ ہسٹری آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، چاہے جان لاک ہو، چاہے حضرت عمر ہوں یا حضرت علی ہوں یا کارل مارکس ہو یا لینن ہو، آپ سب کی فلسفی پڑھ لیجیے. عمرانیات کی ایک ٹوٹل فلسفی ہے کہ یہ ریاست اور اس کے عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے. ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کا حق دے اور لوگوں کا
فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست کی اطاعت کریں، تا وقت یہ کہ ریاست ان کو ان کا حق دے. جس دن ریاست حق دینے سے منکر ہو جائے اس دن یہ معاہدہ اسی دن ٹوٹ جاتا ہے. تو ریاست پاکستان اپنا جو پارٹ ہے اس کو آنر کرنے سے مسلسل انکار کر رہی ہے. کسی بھی عمرانی تاریخ کے معاہدے کے تحت اب یہ ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں. ہاں ان کو پہل کرنی ہوگی، ہمیں ہمارا حق دیں. جس دن ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ ہمیں عزت کے ساتھ ٹریٹ کریں گے، ہم سے بڑھ کر آپ کے حق کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے، آپ کی نیک نامی کے لیے ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا. اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا جی مجھ سے والے کچھ کریں. السلام علیکم. بہت ساری باتیں جو ندیم بھائی نے کہیں، میں ایک دو پوائنٹس میں صرف اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ندیم نصرت بھائی نے اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ ایم کیو ایم کے کنوینر کی حیثیت سے امریکہ میں جا کر جو وہاں کے کانگریس مینز ہیں اور دیگر لوگوں سے جو ملاقاتیں کی، جو سب کے سامنے ہیں، جن کی خبریں ہم نے جاری کی، اور اس پوری مہاجر جدوجہد میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ کی کانگریس میں مہاجروں کا ایشو ڈسکس کیا گیا. جو کچھ مہاجروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بات کی گئی. تو یہ جو کچھ بھی یہ ملاقاتیں اور مہاجروں کا مقدمہ جو بین الاقوامی فورم پر پیش کیا گیا، اور اس سے پہلے اقوام متحدہ میں، تو اس ساری کوششوں سے مہاجروں کا مقدمہ بین الاقوامی فورم پر پیش کیے جانے سے سب سے زیادہ تکلیف مہاجروں کو کچلنے والی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے تمام ایجنٹوں کا ہے. وہ شدید بوکھلاہٹ میں مبتلا ہے کہ جن مہاجروں کا گلا ہم نے پاکستان میں گھونٹ دیا ہے ان کا مقدمہ اب بین الاقوامی فورم پر پیش کیا جا رہا ہے. تو تمام مہاجر دشمنوں کو شدید بوکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ ہے، غصہ ہے. تو ان کو، اسٹیبلشمنٹ کو اس پر براہ راست احتجاج یا اعتراض کرنا چاہیے تھا، جیسے اس سے پہلے آئی ایس پی آر کی جانب سے کیا گیا باقاعدہ بیان کے ذریعے. لیکن جیسے ندیم بھائی نے کہا کہ اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر دی ہے. اب ان کی طرف سے ڈائریکٹ بیان نہیں آتا، اب جو ان کے ایجنٹ ہیں ان سے وہ کہلوایا جاتا ہے. اور سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ اس کے خلاف سامنے وہ آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ جو غیر مہاجر نہیں، بدقسمتی سے مہاجروں میں سے ہی ہے. کبھی حقیقی کی طرف سے آواز آتی ہے تو کبھی پی ایس پی کی طرف سے آتی ہے مہاجروں کے ہی خلاف. اور آج وہ پی آئی بی کے میں بنی ہوئی مسجد زرار سے آواز آئی ہے. کس کے خلاف؟ مہاجروں کے خلاف. تو فاروق ستار نے آج ایم کیو ایم یا مہاجروں کا مقدمہ نہیں پیش کیا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا مقدمہ پیش کیا ہے. مہاجروں کی دشمن اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کی ہے. کہتے ہیں کہ بین الاقوامی وہاں جا کر، امریکہ میں جا کر، کانگریس میں جا کر مہاجروں کا رونا رویا گیا ہے. یہ جملے، یہ الفاظ 47 سے لے کر آج تک، 47 سے لے کر آفتاب شہید تک اور اس کے بعد سے جو ساتھی شہید ہوئے، ان تمام شہیدوں کی خون پر انہوں نے توہین کی ہے. ان خون کی جو ہزاروں مہاجر شہید ہوئے، ان ماؤں کی توہین کی ہے جو اپنے لاپتہ بچوں کے لیے دعائیں دے رہی ہیں، فریادیں کر رہی ہیں. ان کے لیے کوئی بولنے والا نہیں. تو مہاجروں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو اٹھایا گیا. تو فاروق ستار کو تکلیف کیوں؟
اگر واقعتاً یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں مہاجروں کے نمائندے، شرم آنی چاہیے ان کو یہ بات کہتے ہوئے کہ مہاجروں کا رونا رویا گیا ہے۔ جس قوم پر اس کے اپنے وطن کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر، ہر قوم اپنا مقدمہ لے کر جاتی ہے باہر۔ کیوں ہم 47 سے کشمیر کر رہے ہیں؟ کیوں ہماری ریاست، ہماری حکومت، ہمارے تمام حکمراں سارے انٹرنیشنل فورم پر جا کر کشمیریوں کا مقدمہ لڑتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کا کیا تعلق ہے کشمیر سے؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان پر کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، لہذا وہ سارے فورم پر جا کر آواز اٹھاتے ہیں، اور آپ 47 سے کہتے آئے ہیں کہ ہم ان کی سیاسی اور اخلاقی حمایت کر رہے ہیں۔ ویسے تو دنیا جانتی ہے کہ آپ جو ہے وہاں کیسی کیسی حمایت کر رہے ہیں، اپنے ٹرین کر کے لوگ بھیج رہے ہیں، لیکن آپ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے ہمارا دفتر خارجہ کہتا ہے کہ کشمیریوں کو دہشت گرد کہنا ان کی توہین ہے، وہ اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہمیں دہشت گرد کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ کیوں ہماری ریاست اپنا حق مانگنے پر ہمیں 40 سال سے ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے دہشت گرد کہہ کر؟ اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، 22 اگست سے پہلے آپ بھی دہشت گرد تھے اسی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں۔ یہ جو تصویر ہے یہ ان کی نظر میں آپ بھی دہشت گرد تھے، تبھی آپ کو اٹھا کے لے کر گئے۔ یہ آپ کو اپنی گھر کی تقریب میں لے کے نہیں گئے تھے، ان کی نظر میں آپ دہشت گرد تھے تو اٹھا کے لے کر گئے۔ ان کی نظر میں دہشت گرد تھے تبھی باقی لوگ گرفتار ہوئے۔ تو ہمیں دہشت گرد کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اصل میں آپ نے آج مہاجروں کی ترجمانی نہیں کی، مہاجر دشمنوں کی ترجمانی کی ہے۔ ہم نے مہاجروں کا مقدمہ پیش کیا تو ہم مہاجروں کا رونا رو رہے ہیں۔ یہ آپ نے آج ثابت کر دیا اپنے جملوں سے، اپنی گفتگو سے، کہ اب آپ کی ہر بات مہاجروں کے حق میں اٹھنے والی آواز کے خلاف اٹھ رہی ہے۔ پہلے حقیقی نے قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، پھر پی ایس پی بنتی ہے۔ کسی نے مہاجروں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ سب کا نشانہ قائد تحریک الطاف حسین۔ پی ایس پی کے بیانات، وہ مصطفیٰ کمال کے بیانات قوم نے سن لیے، کہتا ہے کہ مہاجروں کی بات کرنا یہ زہر قاتل ہے، کیونکہ یہی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے۔ اور آج آپ نے بھی یہی کیا ہے کہ مہاجروں کا مقدمہ مت اٹھاؤ۔ تو مہاجر عوام اس بات کے لیے اب تیار رہے کہ اب اگلی پریس کانفرنس فاروق ستار کی اس بات پہ ہوگی کہ مہاجروں کی بات مت کرو۔ تو جو کہتے ہیں کہ ہم گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو گراؤنڈ پہ کھڑا ہونا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تمام مہاجر دشمنوں کے آگے لیٹ جاؤ، مہاجروں کے خلاف بات کرو، اور جو مہاجروں کے حق میں بول رہا ہے اس کے خلاف بات کرو، اس کو پکڑواؤ، ان کو شہید کرواؤ، ایجنسیوں سے مخبری کر کے ان کو گرفتار کرواؤ۔ تو ان کی پریس کانفرنس آج کی، اگر ہم ختم ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ کا چیپٹر ختم ہو چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ تو کہتی آئی تھی، یہ بھی کہنے لگے ہیں، تو اگر ہم ختم ہو گئے ہیں تو پھر اتنی تکلیف کیوں؟ اگر کچھ ملاقاتیں ہو گئی ہیں تو اتنی تکلیف کیوں؟ اور تکلیف ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جیسا شعر پڑھا ندیم بھائی نے، نشانہ لگا ہے، تکلیف ہوئی ہے مہاجر دشمنوں کو۔ تو یہ تمام مہاجر دشمنوں کو یہ تکلیف ہے، اس کا عکاس ہے آج کی ان کی پریس کانفرنس۔ ان کو تو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی جو آج کراچی کا حال ہے۔ کراچی ڈوبا ہوا ہے، لوگ بالکل یتیموں کی طرح اس وقت ہیں، کوئی ان کے لیے بولنے والا نہیں ہے۔ لوگ آج یاد کر رہے ہیں کہ جب قائد تحریک الطاف حسین کی نگرانی میں یہ ہوتے تھے سارے ایم پی ایم ایل اے، سارے منتخب نمائندے، تو الطاف بھائی رات دن ایک کرتے تھے یہاں سے
شہریوں کے فائدے کے لیے کہ ان کو اس مصیبت سے نجات دلاؤ، ان سب کو کام میں لگا کے رکھتے تھے. اور آج یہ ہے کہ اس کی بات کرنے کے بجائے، شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بات کرنے کے بجائے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے مہاجر قیادت کے خلاف، قائد تحریک الطاف حسین کے خلاف. مہاجر رونا رویا جا رہا ہے. آپ تھے کون؟ مہاجر ہوتا کیا یہ آپ کو بتایا کس نے؟ کہتے ہیں ہم ایم کیو ایم پاکستان. ایم کیو ایم تھی کیا؟ یا ایم کیو ایم بنائی کس نے؟ آپ تھے کہاں؟ تو انہوں نے جو کچھ آج کیا ہے، انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو 92 میں حقیقی نے کیا، قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. اور آج یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور تب سب کو یہ درس دے رہے ہیں کہ سب اسی طرح سے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے بجائے اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹ جائیں. اور اس کی قیمت یہی وصول کی جا رہی ہے کہ آرام سے ٹھاٹھ سے اپنے گھروں میں رہیں، دکھاوے کی سیاست کریں، ملاقاتیں کریں، دعوتیں اڑائیں، اور بس مہاجروں کے لیے کچھ بولے نا. اور جو اپنے ضمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس شہر میں رہتے ہوئے اپنے شہیدوں، اسیروں، لاپتہ ساتھیوں کے لواحقین کی مدد کر رہے ہیں، وہ ساتھی باضمیر جو اپنا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں، قائد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، ٹارچر سہ رہے ہیں، لیکن آپ کی طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اپنا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ہیں کھڑے ہوئے، آپ نہیں کھڑے ہیں. اور الطاف بھائی کو تانا دیتے ہیں کہ انہوں نے فوج کے خلاف بات کی، پاکستان کے خلاف بات کی. یہ جو ایم کیو ایم بنی، اس ایم کیو ایم کے لوگوں پہ پاکستان کا نقشہ آپ نے بنایا تھا. اس مہاجر قومی موومنٹ کے ساتھ بریکٹ میں پاکستان کا لفظ آپ نے لگایا تھا. اور آج بھی ایم کیو ایم کا لوگو اٹھا کے دیکھیں، اس میں پاکستان کے آپ نے لگایا تھا. الطاف بھائی تو آج تک پاکستان کرتے رہے ہیں. جیسے ندیم بھائی نے کہا کہ اپنے انٹرویو میں پاکستان زندہ باد کے نعرے انہوں نے لگائے، پاکستان کا ترانہ گیا. پھر وہ کون سی قوتیں تھی جنہوں نے اس انٹرویو کو جانے سے روکا اور سلیم صافی سے یہ کہا کہ ہم الطاف حسین کا امیج خراب کر رہے ہیں، پوری اتنی پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اتنا میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں، اور تم الطاف حسین کا سافٹ امیج پیش کر رہے ہو پاکستانیوں کے سامنے. الطاف بھائی تو ایک طرف آپریشن جاری تھا، پھر بھی فوج کو کھڑے ہو کے سیلیوٹ کرتے ہیں. تو ملک کے دشمن، فوج کے دشمن تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو دھکیل رہے ہیں اس طرف. جب آپ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آپ بولنے نہیں دیں گے، آواز نہیں اٹھائی دی جائے گی، جب عدالتیں انصاف نہیں دیں گی، جب میڈیا پر آپ پابندی لگا دیں گے کہ یہ چیزیں نہ اٹھائیں، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ نے مجبور کیا ہے کہ ہم بین الاقوامی فورم پر مہاجروں کا مقدمہ پیش کریں. تو ہوتے ہیں ہر قوم میں کچھ لوگ جو اپنا ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے شہیدوں کا سودا کر لیتے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے. اور قومیں انہی لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حقوق حاصل کرتی ہیں جو اپنا سودا نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ یہ تو آرام سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان آگے فیس کریں. آپ نے کیا فیس کیا ہے؟ اپنے بھائی اور بھتیجے کی قربانی آپ نے نہیں، الطاف حسین نے دی ہے. آپ تو کل بھی عیاشیاں کر رہے تھے، آج بھی عیاشیاں کر رہے ہیں. اس پوری جدوجہد میں اگر کسی نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے، اپنے گھر بار، اپنے خاندان کو لٹایا، تو وہ قائد تحریک الطاف حسین. آج مہاجروں کو ان کا کردار بالکل بے نقاب ہو گیا. لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا مقصد مہاجروں کو غلامی کے دور میں لے جانا ہے. تو جس طرح کوئی کسی کے گھر کے جعلی کاغذات بنا کے قبضہ کر لیتا ہے تو وہ مالک نہیں بن جاتا، تو ایم کیو ایم پہ قبضہ کر کے آپ ایم کیو ایم نہیں بن جائیں گے. انشاءاللہ جو باضمیر باوفا لوگ ہیں
وہ کل بھی قاضی طریق الطاف حسین کے ساتھ تھے اور آج بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. بس ایک تھوڑی سی وضاحت یہ تھی کہ ابھی آپ نے وہ فاروق ستار بھائی کی بات کی تھی کہ بھی آپ لندن آپ کے پاس ویزا ہے آ کے سیاسی پناہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ سیاسی پناہ حاصل کرتے ہیں تو آپ ان کو قبول کر لیں گے؟ یہ تو کلیکٹیو ڈیسیجن ہوگا، لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہ آپشن ان کے پاس ریسنٹلی تک تو تھا، لیکن اب جس طرح کا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اور آج اور پھر امریکہ میں جس طرح کی انہوں نے کوششیں کی اپنے دورے میں، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اگین یہ ایک ایسا کویشچن ہے جس میں کارکنوں کا اعتماد پہ لینا بڑا ضروری ہوگا، کیونکہ اس دفعہ کارکنان کا بار بار یہ کہنا ہے کہ 92 میں بھی ڈاکٹر فاروق ستار ان کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے الطاف کو دھوکہ دیا تھا اور الطاف نے معاف کر دیا تھا انہیں. ہم تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ نے یہ آفر کیا ان کو نہیں، کہ میں آپ یہ بس کریں آپ آ لیں. میرا جو بیسک پوائنٹ یہ تھا اور اس کو میں کلیئر ضرور کر دوں کہ ان کے پاس یہ آپشن تھا، ان کے پاس ویزا تھا کہ چلیں 22 کو گرفتار ہو گئے، دباؤ تھا، اس کے بعد وہ کئی دفعہ دبئی گئے، پھر امریکہ گئے. ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ اگر کوئی دباؤ تھا تو وہاں جا کے وہ ان کی فیملی آلریڈی وہیں ہے، ان کی بیٹیاں وہیں ہیں، ان کی بہنیں وہیں ہیں، ان کا خاندان وہیں ہے، تو وہاں جا کے الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے یرغمال بنائے. ہاں جو وہاں جا کے امریکہ میں رہ سکتے تھے. اچھا ندیم بھائی، ایک کوشچن ہے کہ آپ امریکہ گئے، وہاں پہ آپ کی ملاقات ہوئی سینیٹر جان مکین سے، آپ نے مہاجروں کے بارے میں بتایا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو کوئی ایسے ہی انہوں نے آپ کو کوئی یقین دہانی کروائی کہ ان کی آواز پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ وہ اٹھائیں گے، ان سے بات کریں گے؟ دیکھیے آپ نے یہ دیکھا کہ جو جج ٹیڈ پو جو ٹیکسس سے کانگریس مین، انہوں نے تو باقاعدہ پہلی دفعہ ہماری پوری ایم کیو ایم کی جو ہسٹری ہے اس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی کانگریس مین نے ہمارا مقدمہ کانگریس میں اٹھایا ہو. تو وہ آلریڈی انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا، اور اب آپ دیکھیے گا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ کو اور ایویڈنس ملے گی کہ وہ اپنے اپنے لیول پر وہ مسلسل یہ چیزیں آئیں گی اور اس میں آپ دیکھیے کہ اضافہ ہوگا. باقی یہ ہے کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو جس طرح ایک ریاست کے طور پہ چلایا جانا چاہیے تھا اس کو کبھی بھی نہیں چلایا گیا. اگر آج ہمیں کہنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کے گراؤنڈ، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے جب سارے راستے بند ہو گئے تو ایک تو وہ ایشو ہے، دوسرے خود پاکستان کا اپنا کیا دھرا وہاں پہ اتنا زیادہ ہے کہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ خود پاکستان کے عوام کو اب سوال کرنا چاہیے ان لوگوں سے جو ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں کہ آپ نے پاکستان کو اتنا بدنام کر دیا پوری دنیا میں کہ کوئی اچھا مستقبل اب نظر نہیں آ رہا. بہرحال ہم نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جہاں جہاں ہم لے کے گئے وہ اس چیز کو اٹھا بھی رہے ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آ چکی ہے، اس میں ہمارا ایشو اٹھایا گیا. یو این کی پچھلی 2013 سے 11 رپورٹس ہیں، 11 سیشن کی رپورٹ میں ہمارے سارے معاملات کو انہوں نے بہت ہی پازیٹیولی اٹھایا ہے. جو یو این ایس سی آر ہے اس میں اس کی رپورٹ میں، پھر ایمنسٹی کی حالیہ رپورٹ میں بھی ہمارا معاملہ اٹھایا گیا. تو جتنے بھی ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں جتنے بھی ہم جو کریڈیبل نون اسٹیبلش فورمز ہیں اس میں ہم سکسیزفلی اپنا مقدمہ اٹھا چکے ہیں اور وہ جیسے جیسے جو کچھ ہوتا ہے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو آلریڈی دیر از اے ہیوج شفٹ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ.